اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ سورہ ہود آیت 116۔ تم سے پہلے قوموں میں کچھ لوگ اہل عقل و خرد کیوں باقی نہیں رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے ان چند افراد کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور ظالم لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و نوش تھا، اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ گزشتہ اقوام و ملل کی داستانیں اور ان کے انجام کا ذکر ہوا، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے قوموں میں اہل خرد کے علاوہ کچھ لوگ کیوں نہیں باقی رہے، یعنی اولو بقیتن، اولو بقیہ کے علاوہ لوگ نہیں رہے، ما کان نہیں رہے، کہ جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ ہمیشہ تمام قوموں میں اصلاحی تحریک چلانے والے چند لوگ ہوتے ہیں، ان چند لوگوں کو قرآن مجید نے اولو بقیہ کہا ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں اکثر لوگ جو ہے وہ مال مویشی کی طرح ہوتے ہیں، اتباع کل ناعق، ہر آواز دینے والے کے پیچھے لگنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، ان کا ذکر نہیں باقی رہتا، ان کے آثار بھی باقی نہیں رہتے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی کرتے ہیں اور زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر یا ان کی کوئی علامت یا ان کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے۔ ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر قوم میں ہر ملت میں ایسا ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے اولو بقیہ کہا ہے، وہ فنا پذیر نہیں ہے۔ ان کا اولو بقیہ کا ترجمہ یا اس کی تفسیر صاحبان عقل و خرد، ہوش مند لوگ۔ ہوش مند کو بقیہ کیوں کہا؟ باقی نابودی، معرض نابودی میں باقی نابود ہو جاتے ہیں، ہوش مند اور عقل والے ہی رہتے ہیں یا ان کے آثار رہتے ہیں۔ چند ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو فنا کے لیے آمادہ نہیں کرتے تھے، وہ فنا ناپذیر تھے، یہ چند لوگ فنا ناپذیر تھے، اولو بقیہ تھے۔ یہ وہ لوگ جو فنا ناپذیر ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی نہیں تھا۔ باقی گزشتہ قوموں میں اصلاح کی طرف دعوت دینے والے، فساد کے سے منع کرنے والے کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ تاریخی حقائق بھی گواہ ہے کہ ہر قوم میں اور ہر ملت میں سوائے چند لوگوں کے انبیاء کے گرد و پیش میں جمع ہونے والے نہیں تھے جو اصلاح کی اس تحریک کے رکن بن جاتے، نہیں تھے، سوائے چند اولو بقیہ کے۔
باقی لوگ کیا تھے؟ باقی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، دیگر جو ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، ظلم و زیادتی سے مراد یہ نہیں کسی پر ظلم کرنے والے ہوں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی پر ظلم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ایسے مسکین فقیر اور الگ لوگ ہیں جو کسی پر کیا ظلم کرے، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ظلموا اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دعوت انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ظلموا جو ہے وہ کیوں دعوت انبیاء کا انکار کرتے تھے؟ وہ فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، وہ اپنے عیش و نوش میں لگے رہے۔ الاطراف مترفین، مترف عیش و نوش میں، ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ، باقی لوگ اپنے مراعات کے اندر گم رہتے ہیں، عیش و نوش میں گم رہے، ان کے پاس جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آلائشیاں ہیں اور دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، وہ ان کو حرف حق سننے کے لیے رکاوٹ بن جاتی تھی۔ دنیا کی رعنائیاں جو ہے رکاوٹ بن جاتی تھی حرف حق سننے کے لیے۔ خواہش پرستی حرف حق سننے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، انسان کے اندر جو خواہش موجود ہے، خواہشات، یہ سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمارے نفسوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے سب سے بڑا کامیاب مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں کامیاب رہا ہو۔ یہاں بہت بڑا بت بیٹھا ہوتا ہے، خواہشات کا ایک بہت بڑا پہاڑ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پھلانکنا سوائے چند اہل خیر کے باقیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہے دنیا کے تمام معاشروں میں، تمام انبیاء کی دعوت کو رد کرنے والے لوگ یہی لوگ تھے، مراعات یافتہ طبقہ۔ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا تو وہاں کے مراعات یافتہ طبقے نے رد کر دیا۔ مراعات یافتہ طبقے کو قرآن مترفین کہتے ہیں، عیش و نوش والے، سرمایہ دار طبقہ، مراعات یافتہ طبقہ۔ مراعات یافتہ طبقے کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ آپ کی سوچ کی طرح نہیں ہے، ان کا دماغ آپ کے دماغ کی طرح نہیں ہے۔ وہ مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، فطرتی حق سمجھتے ہیں، اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس مراعات کا حقدار نہیں سمجھتے۔ حتیٰ ہم نے دیکھا ہے بہت سے سردار لوگ اپنی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو مکلف تک نہیں سمجھتے، اس لیے وہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں زمینوں کے اندر، اس میں نہ مسجد ہے، نہ سکول ہے، نہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، نہ بندگی اور عبودیت کا انتظام، وہ مکلف نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا، یہ لوگ کیا نماز پڑھیں گے، جی رہنے دو جی۔ دوسروں کو اس مراعات کا وہ اہل نہیں سمجھ، اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سمجھتے تمام مراعات کا۔ جو بھی دستیاب مراعات ہیں حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اگر ملنا ہے تو اس کے وہی وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں۔ یہ جو اطراف ہے مترفین، یہ عیش و نوش کی زندگی یعنی خواہشات، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حرف حق سننے کے لیے۔ اس آیت نے یہی فرمایا، باقی سب مترفین تھے، عیش و نوش میں لگے رہے، اپنی دنیا کی زندگی میں خواہش پرستی میں۔ اولو بقیت ہے، تھوڑے سے اولو بقیت ہے، صاحبان عقل و خرد، ان لوگوں نے اس سلسلے کو آگے چلایا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ان بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر ان کے رہنے والے اصلاح پسند ہوتے۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حکمراں ہوئے یا مراد یافتہ لوگ ہو گئے یا دیگر لوگ ہیں، یا ہم لوگ غریب لوگ بھی تو ظلم کرتے ہیں. اور اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، ضرورت ہے، ان کی خواہشات ہے. اللہ تعالیٰ کے ان میں سے ظلم کرنے کی محرکات میں سے ایک محرک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں. کیوں ظلم کرے اللہ؟ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ اپنے ظلم کے پاداش میں یہ لوگ ہلاکت میں چلے جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کا اپنا عمل ہے جو ان کو ہلاک کر رہا ہے، اللہ ان کو ہلاک نہیں کر رہا. آگے آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کے پروردگار نے رحم فرمایا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس میں فرمایا تھا کہ میں جہنم کو ضرور جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. یہ کام اللہ کے لیے کوئی دشوار تو نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں چاہا. وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ان میں اصلاً کوئی اختلاف نہ ہو، سب کی سوچ ایک، سب کا ایمان ایک، سب کا انکار ایک، سب کا قبول ایک، سب کا ناقبول سب ایک. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. ایک ہی امت کے افراد جیسے ہوتے ہیں تمام لوگوں کو ایسے بنا دیتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لیکن آپ کے رب نے ایسا نہیں چاہا. کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ اگر اللہ اس طرح چاہتا کہ سب ایک ہی امت کے افراد بن جائیں تو یہاں اختلاف کرنے کی اجازت نہ ہوتی، اختلاف کرنے کی گنجائش نہ ہوتی، اور اللہ اختلاف کرنے نہ دیتا. سب کو ایک سوچ کے اوپر خلق کرتا، جبراً قہراً. جس طرح جمادات میں جبر و قہر ہے، اس میں اختیار اور انتخاب نہیں ہے، اسی طرح بنا دیتا اللہ سب کو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. ایک امت بنا دیتا. ایک امت بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے لیے جبر اختیار کرنا پڑتا. جبر، انسان سے ہر قسم کے انتخاب اور اختیار کو سلب کرنا پڑتا. ایک بے اختیار مخلوق اس میدان میں ڈال دینا پڑتا جو اپنے لیے کسی قسم کے فیصلہ کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہوں. کوئی فیصلہ خود سے نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں وہ سب ایک امت بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں کیا. سب کو ایک امت نہیں بنایا. اس کا مطلب اللہ نے جبر نہیں چلایا، ایک امت نہیں بنائی، انتخاب و اختیار میں آزاد چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. پھر وہ جب آزاد چھوڑ دیا، اپنے لیے
راستہ اختیار کرنے میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ رسالت مآب سے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ اس کے اوپر مسلط نہیں ہے، جبر نہیں چلتا آپ کا۔ فإنما علی رسولنا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے، اس سے زیادہ رسول کو حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تکویناً براہ راست قدرت اور طاقت استعمال نہیں فرماتا، تشریعاً بھی جبر نہیں ہے، اپنے رسول سے کہا ہے کہ بات پہنچا دو۔ انا ہدیناہ السبیل ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ راستہ دکھانا ہے بس۔ ان علینا، ہمارے ذمہ للہدی، راستہ دکھانا، اس سے زیادہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، طاقت استعمال نہیں کرتا ہے۔ اگر طاقت استعمال کرتا اللہ تعالیٰ تو سب ایک امت ہو جاتے، کسی قسم کا کوئی اختلاف رونما نہ ہوتا۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے طاقت استعمال نہیں فرمایا۔ اختلاف کرنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، آزادی دی، خود مختاری دی، انتخاب و اختیار کرنے کے لیے۔ جی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ نہیں بنایا تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ اختلاف کریں گے۔ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے، انبیاء کی دعوت کو، کچھ لوگ انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، اختلاف ہو گیا، مختلفین، اختلاف آ گیا۔ اللہ کی طرف سے امت واحدہ کی مشیت نہ آنے کے نتیجے میں اختلاف آ گیا۔ جبر استعمال اور طاقت استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں اختلاف آ گیا، انسان کو خود مختار رکھنے کے نتیجے میں اختلاف آ گیا، انسان کو اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دینے کے نتیجے میں اختلاف آ گیا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ اختلاف کریں گے دین میں، اختلاف فی الدین، دین کے بارے میں جو دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے انبیاء کے ذریعے، اس میں اختلاف کریں گے، کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ الا من رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رحمت کے شامل حال رہے ہیں ان کے علاوہ وہ اختلاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ الا من رحم ربک، یہ استثناء ہے ولا یزالون مختلفین سے، وہ اختلاف نہیں کریں گے۔